سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ سورۃ نساء کی آیات نمبر 71 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ 9 رکوع اس کے ہو چکے ہیں کہ یہ آیت ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ کر چکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جنت کی نعمتیں اور دیدار خداوندی اور قربت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جو میسر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، سب کچھ جانتا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اب آیات نمبر 71 سے میں شروع کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے۔ فرمایا اے ایمان والو، یعنی جو ایمان لا چکے ہو، خذوا حذرکم، لے لو اپنے سامان، اپنا سامان یعنی اپنے اوزار، اپنا اسلحہ کچھ بھی کہہ لیں، یہ لے لو جہاد والوں کے لیے۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر وقت آئے تو نکل پڑو ٹولیاں بن کر یا تم سب مل کر، یعنی تھوڑی تھوڑی ٹولیاں بن کے نکلو یا سارے ایک ساتھ نکلو۔ کہاں؟ جہاد کے لیے، کفار کے مد مقابل تمہیں جب جنگ کرنے کا موقع بنتا ہے، کیونکہ جنگیں تو بہت ہوئیں، تو اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَہِیدًا، اور بے شک تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو دیر لگاتے ہیں، پھر اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت تو کہتے ہیں قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ کہ ہم پر تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، علیہ اذ لم کہ ہم نہ ہوئے اکم معہم شہیدا ان کے ساتھ حاضر، ہم ان کے ساتھ حاضر نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب اہل ایمان کو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنا سامان لے لو اور تم ٹولیاں بن کے نکلو یا اکٹھے نکلو، کس کے لیے؟ جہاد کے لیے۔ اور بے شک تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ دیر لگائیں گے، یعنی جان بوجھ کر دیر لگائیں گے، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا ہم ساتھ نہیں تھے حاضر۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ منافق لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے اطاعت خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا، فرمایا کہ اب پہلے تم اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اب اطاعت کر لی، ایمان قبول کر لیا، تو اب کیا ہے کہ دین حق کی سربلندی کے لیے جہاد کی تلقین کی جا رہی ہے، اور پوری طرح تیاری کرنے اور دشمن کو عیارانہ چالوں سے ہوشیار اور چکنا رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ دشمن جو ہیں وہ آپ کے ہر وقت ساتھ ہیں، اس لیے وہ تیاریوں میں رہتے ہیں، تم بھی تیاریوں میں رہو۔ اور اس طرح کا ایک گروہ جو ہے وہ ایسا بھی ہے کہ وہ پیچھے رہے گا، جان بوجھ کے پیچھے رہتے ہیں، کہ منافقوں کا مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ تھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مسلمان میدان جہاد کا رخ کریں تو یہ مختلف بہانوں سے، حلیوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، جان بوجھ کے دیر کرتے ہیں، ساتھ نہیں نکلتے میدان جنگ میں۔ تو میدان جنگ میں مسلمانوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی، ظاہر ہے
جنگ کا میدان ہے، وہاں کوئی پھول تو نہیں برسیں گے، وہاں پر خون کا بازار گرم ہوتا ہے، جان بنی ہوتی ہے، جانیں جاتی ہیں، انسان کٹتے مرتے ہیں۔ تو یعنی مصیبت یعنی تکلیف اور شکست ہو تو بغلے میں جاتے ہیں، جب مسلمانوں کو کوئی شکست ہو جائے یا کوئی زخمی ہو جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں، جو پیچھے رہ گئے تھے وہ منافق، وہ بغلے میں جاتے ہیں، خوشیاں بجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا نا، ہم پر تو اللہ کا فضل ہو گیا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اس وقت نہیں تھے۔ حالانکہ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے ان پر، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نکلو تم جہاد کے لیے اور اپنا سامان حرب یعنی اپنا اسلحہ بھی لے لو۔ تو انہیں شہادت کی سعادت اور جہاد کے ثواب سے محروم رکھا، یعنی جو نکلے ان کو یا شہادت ملے گی یا جہاد کا ثواب ملے گا، اور جو نہیں نکلے وہ شہادت سے بھی محروم رہے، جہاد کے ثواب سے بھی محروم رہے، اور اگر مسلمانوں کو فتح ہو تو وہ ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے، پھر منافق جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو مشکل آئے تو کہتے ہیں اچھا ہوا ہم ساتھ نہیں تھے، اگر ان کو کامیابی ہو جائے تو ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے، کیونکہ کامیابی کی صورت میں ان کو مال غنیمت بھی ہاتھ آتا ہے۔ اب مال غنیمت وہ کہتے ہیں ہم بھی ساتھ ہوتے تو ان کو بھی مال غنیمت جو ہے وہ ملتا، تو ان کے دلوں میں حسرت اور پریشانی کی جو نا ایک آگ سلگتی رہتی ہے۔ تو یہ پشمانی اور حسرت کی آگ اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ ثواب سے محروم رہ گئے، بلکہ اس وجہ سے تھی کہ کوئی وجہ ہوتی کہ ہم بھی ساتھ چلے جاتے اور یہ مال غنیمت ہمیں بھی مل جاتا اور ہم بھی مال غنیمت میں حصہ دار بن جاتے۔ یہ ان کی ذنیت ایسی ہے۔ تو اس طرح سے والا ان اصابکم فضل من اللہ لا یقولن کأن لم تکم بینکم و بینہ مودۃ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ اگر تمہیں کوئی پہنچے، فتح پہنچے یعنی فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں تھے تمہارے ساتھ، کیا ہماری کوئی دوستی نہ تھی، ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا، ہے کاش کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے اور ہمیں بھی کامیابی، بہت زیادہ بڑی کامیابی ملتی۔ پر فلیقاتل فی سبیل اللہ، پس چاہیے کہ لڑا کریں فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، الذین وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا بالآخرۃ، کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا سودا آخرت کے بدلے کر لیا ہے، یعنی دنیا کی زندگی کا سودا جو ہے آخرت کے بدلے کر لیا، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور ان کو لڑنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اور وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی لڑے، جہاد کرے یا لڑے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، یعنی یا تو وہ مارا جائے یا غالب آ جائے گا، یعنی یا تو وہ شہید ہو جائے گا یا فتح پا لے گا، غازی ہو جائے گا اور غالب آ جائے گا، اور پھر فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ان دونوں حالتوں میں اللہ نے فرمایا چاہے وہ شہید ہو جائے چاہے وہ غازی ہو جائے، ان کو ہم اجر بڑھا دیں گے، ایک دنیا میں مال غنیمت کی شکل میں، اور آخرت کا اجر کا اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا کہ رب نے فرمایا اجرن عظیما، بڑا اجر دیا جائے گا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہو گیا ہے تم کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم کیوں نہیں لڑتے۔ اب اس پر میں تھوڑی وضاحت دیتی ہوں بعد میں کہ کیوں نہیں لڑتے تم فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، والمستضعفین، حالانکہ وہ کئی کمزور اور بے بس لوگ ہیں، الرجالی مردوں سے، والنسائی اور عورتوں سے، والولدانی اور بچے ایسے بھی ہیں، الذین جو یقولون ربنا اخرجنا، جو ظلم سے تنگ آ کر عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں نکال دے، من هذه القرية الظالمی، اس ظلم والی بستی سے کہ اہلوا کس کے رہنے والے بہت ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک، اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے، ولیا کوئی دوست،
وجعلنا نہ اور بنا دے ہمارے لیے من لدن کا نصیرہ اپنے پاس سے کوئی مددگار. یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ بھی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور اپنے جانوں کا سودا کر لیں اللہ کی رضا کے لیے، یعنی تن من دھن سب اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں، اور پھر جو نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں وہ چاہے شہید ہو جائیں یعنی مر جائیں یا غالب آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر دے گا. اور اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں، مرد اور بچے عورتیں، اور وہ بڑے تنگا ہیں، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس ظالموں کی بستی سے نکال دے، ہمیں کوئی اپنی طرف سے مددگار دے دے، ہمیں کوئی اپنی طرف سے کوئی دوست عطا کر دے. تو یہ خریدنا اور بیچنا دونوں معنوں میں مستعمل ہوتا ہے کہ یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو پا لیتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان کی جو فدا ہونا جان نثاری کے میدان میں وہی قدم رکھے جو پہلے اپنی زندگی اور اس کے دل کی بستگیوں کا سودا اپنے رب کے ساتھ کر چکا ہو، اپنے رب پر اتنا کامل یقین کر چکا ہو، اپنے رب پر اتنا ایمان لا چکا ہو، وہ اس میدان میں قدم رکھتا ہے. وہ لوگ جو دنیا اور دنیاوی جاؤ جلال کے متلاشی ہیں وہ کسی اور منڈی کا رخ کریں. مسلمانوں کی صفوں میں اور اسلام کے پرچم کے نیچے ایسے لوگ ہمت اور دنیا طلب لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں جو نہ وہ ہمت کریں، نہ جرت کریں، نہ اللہ کی رضا پائیں، نہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں نکلیں، اس لیے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ مقصد اللہ تعالیٰ کی شنودی اور دین کی سربلندی ہو تو پھر کامیابی کا یہ معیار نہیں کہ خیر و فیت سے مال غنیمت کے انبار سمیٹے ہوئے واپس آؤ تو کامیاب، ورنہ ناکام نہیں، بلکہ کامیابی یہ ہے چاہے شہادت ہو چاہے مال غنیمت ہو، دونوں صورتوں میں کامیابی اللہ کی طرف سے ہے. وہ شخص ہر حالت میں کامیاب ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نکلا، سلامتی سے گھر واپس آئے یا جامع شہادت نوش کرے. تو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ مکہ میں کئی مرد اور بچے ایسے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن کفار مکہ نے ان کا ناک میں دم کیا ہوا تھا، نہ وہ ہجرت کر سکتے تھے اور نہ امن و سلامتی میسر تھی، کیونکہ وہ کفار مکہ بہت زیادہ سختیاں کیا کرتے تھے، تو ان کو اتنا تنگ کیا کرتے تھے تو وہ بیچارے بہت زیادہ ظلم برداشت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعائیں مانگ رہے تھے. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ اس کا شان نزول ہے کہ اے غریبوں کے فریاد رس، اے بے کسوں کے حامی، ہم ناتوانوں پر رحم فرما اور ہمیں ان ظالموں کے چنگل سے چھڑا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو اپنے مظلوم بھائیوں بہنوں کی امداد کی ترغیب دے رہا ہے. چنانچہ وہ دن آیا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمراہ 10,000 مسلمانوں کو لیے مکہ پر حملہ آور ہوئے. اس روز مکہ نے اپنے دروازے کھول دیے اور اس کے مغرور اور متکبر سرداروں نے اپنی گردنیں خم کر دیں اور ان مظلوموں نے آزادی کا سانس لیا. یہ حکم اب بھی بدستور ہے. جس خطۂ زمین میں مسلمانوں پر کفار مظالم توڑ رہے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان کو نجات دلائیں. اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو فلسطین کی حالت ہے، اس فلسطین کی حالت جو ہے اور مسلمان حکمرانوں پر یہ آیات لازم و واجب ہے، ان پر جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اور کس طرح ظلم ہو رہا ہے کہ رب نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا لوگوں، بے کس لوگوں کے لیے، اور وہ عورتیں اور وہ بچے، وہ مرد جو جن کے رہنے والے ظالم ان پر ظلم کرتے ہیں ان کی مدد کرو اور وہ ان کی دعائیں سنو. وہ اللہ کو پکار رہے ہیں. تو دیکھیں صبح شام فلسطین والے بھی پکار رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ
ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم انفرادی طور پر ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم دعائی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ قرآن کو بنظر غائب دیکھیں، بنظر ایمان دیکھیں اور ان آیات کو پڑھیں اور سمجھیں۔ فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جہاد کرتے ہیں یا قتل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور یا جنگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ جنگ کرتے ہیں شیطان کی راہ میں، فی سبیل الطاغوت، شیطان کی راہ میں، فقاتلو، تو اے ایمان پس لڑو ان سے، اے ایمان والو، شیطان کے حامیوں سے، شیطان کے دوستوں سے تم لوگ لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہے، شیطان کا مکر کمزور ہے، یہ شکست کھائے گا، اس کے ساتھ شکست کھائیں گے، اس لیے آپ چاہیے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں نکلیں اور کمزوروں کی مدد کریں۔ لیکن مقاصد کے لیے اختلاف کے باعث وہ لائق تحسین یا قابل نفرین ہو جاتا ہے کہ جنگ کی اجازت اسلام نے بھی دی اور دوسری قومیں بھی لڑائی کیا کرتی ہیں، دونوں جنگوں میں خون کے دریا بہتے ہیں اور کشتوں کے پشتے لگتے ہیں، زخمیوں کی چیخو پکار سے فضا سوگوار ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اسلام کی جنگ اور دوسری جنگوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مومن کی جنگ علیہ کلمۃ اللہ کے لیے ہے، کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ہے، عدل و انصاف، مساوات و جرت، نیکی و تقوی کی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور غیر مومن کی جنگ پس پردہ صرف مادی فوائد کار فرما ہوتے ہیں، کسی ملک پر قبضہ، کسی قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا، اپنے لیے تجارت کی منڈیاں قائم کرنا، مفتوحہ ممالک کی معدنیات اور قدرتی ذخائر سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو طاغوت کی راہ کہا گیا۔ طاغوت کی جنگ یعنی شیطانی رستہ ہے، یعنی باطل، تو باطل کے ایک لفظ سے تعبیر کر دیا کہ یہ باطل کا رستہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے۔ ان مقاصد کے لیے جو بھی جنگ لڑی جائے گی، خواہ لڑنے والوں کے سر پر جو ہے وہ کامیابی ہو اور کامیابی کا پرچم لہرا رہا ہو، اور ان کی افواج بہت زیادہ ہو، اور ساری فضا جو ان کی فوج سے، ان کے اسلحے سے تھر تھرا رہی ہو، اور یہ جنگ پھر بھی فی سبیل اللہ نہیں ہوگی، بلکہ فی سبیل اللہ وہ ہوگی جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، مظلوموں کی مدد کے لیے ہوگی، عدل و انصاف کے لیے ہوگی، اسلام کا پرچم، دین حق کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے ہوگی۔ اے اہل ایمان، باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے جو ہے وہ سر دھڑ کی بازی لگا دو، تم حق کے علمدار ہو، حق کو فتح اور غلبہ نصیب ہوگا تو انسانیت کے چمن میں بہار آ جائے گی، اعلیٰ اخلاقی قدروں کی بالادستی قائم ہوگی، نیکی کی روشنی اور مہک ہر سو پھیل جائے گی، امن و عافیت کا دور دورہ ہوگا۔ باطل کے سربراہوں کی فتنہ سامانیوں سے خوف زدہ اور دل گرفتہ ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے نعرہ اللہ اکبر سے اہل طاغوت کے کلے لرز جائیں گے، تمہارے ایک جملہ کی دیر ہے، ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا۔ شیطان کا مکر و فریب بے شک ضعیفہ بہت کمزور ہے۔ اللہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم کو اس قرآن کی سوجھ بوجھ عطا کرے، اس قرآن کے صدقے ہمارا سینہ روشن کرے، اور اس قرآن کے لفظ و لفظ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری یہ آپ سے دعا ہے کہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بہنیں بیٹیاں جو بھی سن رہی ہیں، آپ پلیز میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح معنوں میں اس قرآن پاک پر جو سنا رہے ہیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں عبادت کی، ذکر کی، شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔